بی جے پی جس کی مرکز میں اس وقت سرکار ہے، 1947 سے آج تک ان کا یہ نظریہ رہا تھا کہ ہمیں جموں کشمیر کو اپنے ملک کے ساتھ ملانا ہے۔ ان کا ایک ودان، ایک پردان اور ایک نشان کا نعرہ کسی حد تک انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے، اور کوشش ان کی یہ تھی کہ جموں کشمیر کو پوری طرح سے ملک میں ضم کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب جہاں تک گفتگار الائنس کا تعلق ہے، جس پہ انہوں نے الائنس کھڑا کی کہ ہم دفعہ 370 اور 35A کو واپس لائیں گے، مجھے نہیں لگتا ہے اس پہ ابھی بات ہوگی، کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ آف انڈیا میں اس حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ ہاں، جو باقی مسائل ہے، یہاں افسر شاہی کا نظام چل رہا ہے، اگر ڈائریکٹلی یہاں حکومت بن جاتی ہے تو لوگوں کو ایک آرام اور آسائش کی زندگی میسر ہوگی، کیونکہ ان کی ریچ، عوام کی ریچ سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کوئی دورہ نہیں ہے۔ انتخابات کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، اور بھی جو اندرونی مسائل ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے۔ جہاں تک دفعہ 370 اور 35A کا تعلق ہے یا کسی خاص بڑے کا، مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ اسٹیٹ واپس دی جائے گی، وہ تو حق ہے، وقت کی دھارا کے ساتھ سب کچھ بہہ جاتا ہے، لیکن اب یہ سیاستدان بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اب لوگوں کو کیا چاہیے، لوگ کیا چاہتے ہیں۔ وہ سموتھلی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، وہ بہتر ڈھنگ سے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو سیاستدانوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اب سیاستدان دھیرے دھیرے اپنا جو ٹیون ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ کیا وہیں سے یہ ڈیٹس فکس آلریڈی ہے کہ ہمیں اس ڈیٹ پہ یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ پہ یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ پہ یہ کرنا ہے، یا واقعی کوئی صحیح سٹیپ، کوئی اچھی چیز لوگوں کے لیے ہو رہی ہے؟ ہم بس امید یہی کرتے ہیں کہ اب جو بھی اس تاریخ پہ ہو وہ فیصلہ لوگوں کے لیے صحیح ثابت ہو۔ جو آپ نے بات کہی کہ کس طرح سے پہلے انویٹیشن پہنچنا، پھر خود بخود ایسے راستے کریٹ کرنا جن راستوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال نشان پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے ان کی پارٹی پہ الزامات لگتے ہیں، ان کی پارٹی کے افراد پر الزامات لگتے ہیں، اگرچہ وہ صحیح ثابت نہیں ابھی ہوئے، لیکن اس کے بعد جیسے انویٹیشن پہنچتا ہے اس کے بعد ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کی کہ ایک سینئر لیڈر ان کے ہیں، ان کی بھی کل رہائی ہوئی، کس طرح سے وحید الرحمان پرہ کو ایک جیل سے دوسری جیل تک شفٹ کیا گیا، کس طرح سے ایک انٹرسٹ دکھایا جا رہا ہے دلی جانے کا۔ آج کی ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں کتنی پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگز ہے۔ جب آرٹیکل ہٹایا گیا تب بھی ہم نے بہت ساری باتیں سنی، تب بھی بہت ساری ایسے باتیں لوگوں کے سامنے آئی کہ اگر آرٹیکل ہٹایا گیا ہم وہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز ریئیکٹ کریں گے، کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز جو سینٹر کی طرف سے بات ہوگی کس طرح سے اپنی جو پیش رفت رکھیں گے، اپنی جو شرط و شرائط ہے وہ رکھیں گے۔ دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد قریباً 2 سال کے بعد یہ سرگرمی دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ یہ اچھا قدم ہے کہ اب دوبارہ یہاں جو ہے سیاسی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہے۔ کشمیر سے لے کر نئی دلی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہلچل ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا آیا علاقائی پارٹیاں، خاص طور پر جس میں نیشنل کانفرنس ہے، PDP ہے یا پھر دیگر جماعتیں ہیں، کیا وہ اتفاق کریں گی کہ نئی حد بندی اور اسمبلی انتخابات پر؟ بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہے، جیسے پولیٹیکل جو ڈیٹینیشنز تھے یا نظر بندیاں تھیں وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ PDP کے 2 لیڈران کو جو ہے رہا کیا گیا ہے۔ یہ اس کو ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اب نئی دلی بھی آگے بڑھنا چاہتی ہے، پولیٹیکل پروسیس کو جموں کشمیر کے حوالے سے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، وہ سٹیٹس کو یعنی جوں کی تو پالیسی یہاں نہیں رکھنا چاہتی، اور بیانات ہمیں جو ہے مختلف دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا جو یہاں ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ ہے؟ نہیں ہے۔ پولیٹیکل انگیجمنٹ بہت ضروری ہے، وہ اس سے لا تعلقی اظہار نہیں کر سکتے، یعنی انہیں اگر آگے بڑھنا ہے جموں کشمیر کے حوالے سے تو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا پڑے گا انہیں، اور اس میں بعض اوقات آپ کو لچک بھی لانی پڑتی ہے، بعض اوقات آپ کو مفاہمت کے ٹیبل پہ بھی آنا پڑتا ہے، مذاکرات کے ٹیبل پر بھی آنا پڑتا ہے، بعض اوقات آپ کو کڑا رخ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جو فوکس ہوگا نئی حد بندی پر ہوگا، اس میں نیشنل کانفرنس کا ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ حد بندی کمیشن میں ان کا ایک حصہ ہے، وہ بڑھے گی، اور باقی پارٹیوں کے پاس تو یہاں کوئی پارلیمنٹ ممبران نہیں ہے یا نمائندگی نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے بغیر۔